السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ میں سے جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جلدی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ انجوائے کریں۔ آج کی کہانی ہمیں عروسہ نے بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں مڈل کلاس گھرانے سے ہوں، میری ایج اس وقت 19 سال ہے۔ میں جو اپنی آبیتی سنا رہی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں 9 سال کی تھی جب یہ سب شروع ہوا یوں کہ میں بچپن سے ہی ڈرتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور وہ رات کو میرے پاس آتا تھا۔ میں روتی تھی، امی سے کہتی کہ امی کمرے میں کوئی ہے۔ امی کہتی کچھ نہیں، وہم ہے تمہارا۔ لیکن وہ وہم نہیں تھا، کمرے میں لائٹ جل رہی ہوتی تھی، میں اسے کمرے میں آتے ہوئے دیکھتی تھی، لیکن وہ امی ابو کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کوئی میرا یقین نہیں کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں بیر کا درخت تھا۔ میرا بھائی پیدا ہوا تب میں اور میری دادی ہم باہر سوتے تھے۔ گرمیاں تھیں، باہر مجھے سونا اچھا لگتا تھا۔ امی ابو اور میرا بھائی روم میں سوتے، میں میری بہنیں باہر دادی کے ساتھ سوتی تھی۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میری نظر سامنے پیڑ پر پڑی، تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ مجھے گھور رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں چیختے ہوئے امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگی اور جا کر دروازہ پیٹتے چیخنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر میری بہنیں اور دادی میں سے کوئی بھی میرے چیخنے پر نہیں جاگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے دروازہ کھولا تو میں ان سے چمٹ گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر اندر لے آئے۔ مجھے ہچکی لگی ہوئی تھی اور ڈر سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ امی بھی اٹھ گئی تھی، وہ دونوں پریشان ہو رہے تھے۔ بابا نے مجھے چپ کروایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے بتایا کہ باہر وہ عورت بیٹھی ہے، مجھے بلا رہی ہے۔ بابا نے کہا چلو دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ عورت۔ میں ڈرتے ہوئے رونے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی، تو بابا خود گئے۔ باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا نے کہا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ باہر کوئی نہیں، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ اس رات میں ایک پل بھی نہیں سوئی، ساری رات جاگتی رہی۔ امی ابو بھی میرے ساتھ جاگتے رہے۔ صبح کے قریب جا کر مجھے نیند آئی۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ مجھے روز لیکن کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ سب کہتے وہم ہے تمہارا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک رات میں امی ابو ساتھ سو رہی تھی، ڈر کی وجہ سے میں اکیلی نہیں سوتی تھی، تو رات کو میری آنکھ کھلی، کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میری نظر سامنے میرے بھائی پر پڑی تو اس کے اوپر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے چہرہ جھکا رکھا تھا، اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور قد اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ میرے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور میں چپ کر کے اس عورت کو اب شور کرتی تو کون سا کسی نے میرا یقین کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرا دی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے خود کو کمبل میں چھپا لیا اور آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے بھائی کا چہرہ نیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے رات کا واقعہ کسی کو نہیں بتایا اور اسکول چلی گئی، لیکن جب میں واپس آئی تو میرا بھائی گھر نہیں تھا۔ نانی امی نے بتایا کہ وہ ہسپتال ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کرو، لیکن میرا بھائی فوت ہو گیا۔ پھر یہ ایسے ہی ہوتا رہا۔ کبھی مجھے محسوس ہوتی، اتنی دل فریب میرے حواسوں پر چھا جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ سب حرکات بھی بڑھتے گئے۔ اب تو میرے گھر والوں کو بھی محسوس ہونے لگا تھا۔
कभी के चूल्हे में आधी रात को आग लग जाती, तो कभी पूरे घर की दीवारें लाइटों से जगमगा उठती, कभी बेइंतहा खुशबू छा जाती। ये सब मेरे घर वालों को भी महसूस होने लगा था, और रात होते ही मुझे ऐसे लगता जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकने लगता, लेकिन जब मैं बाहर ना जाती तो ऐसे लगता जैसे कोई गुस्से में मुझे बुला रहा हो। और कभी मेरे अम्मी अब्बू को भी आवाज़ें आती। मैंने जब बाबा को बताया तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि कोई भी आवाज़ आए बाहर मत जाना। मेरे अब्बू मुझे एक बाबा के पास ले गए। वो कोई जाली बाबा थे। इसके तावीज़ का उल्टा असर हुआ और हमें नुकसान उठाना पड़ा। फिर मैंने अब्बू को मना कर दिया कि अब मैं किसी जाली बाबा के पास नहीं जाऊंगी। मैं जब 17 साल की हुई तो बाबा ने मेरी शादी तय कर दी। शादी में सिर्फ 2 ही दिन रहते थे, जब दूल्हे के घर वालों में से किसी का इंतकाल हो गया। फिर ये शादी कैंसिल हो गई और मैं बीमार रहने लगी। मेरे जिस्म पर कभी नील पड़ जाते और खुद ही ठीक हो जाते, लेकिन ये कैसे बनते थे मुझे नहीं। कभी मैं सदियों की बीमार लगती तो कभी ऐसा लगता जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर के पास जाते तो वो भी कहते इसे कुछ नहीं है। ये सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि अभी मेरी एज 19 साल है और ऐसा लगता है कि ये सिलसिला मेरे साथ ही दम तोड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई आमिल ऐसा नहीं मिला जो इसका तोड़ कर सके। वाक़यात तो बहुत हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो कहती हैं कि मैं तमाम वाक़यात तो बयान नहीं कर सकती, सिर्फ थोड़े से ही बयान किए हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा पर भी चैनल है, आप मुझे इन दोनों चैनल पे फॉलो करें।